خوشامد، نصیحت، عیب اور غیبت۔ خوشامد اور تعریف سے لگاؤ شیطان کے دو بڑے داؤں ہیں۔ لوگوں کی موجودگی میں نصیحت ایک طرح کی ملامت ہے۔ جو اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے وہ دوسروں کے عیب نہیں دیکھتا۔ غیبت اور چغلی سننے والا بھی غیبت کار اور چغل خور ہوتا ہے۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔ ہم اتنے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ کبھی کبھی صحیح سمت میں اٹھائے گئے چھوٹے چھوٹے قدم بھی ہمیں بڑی بڑی کامیابیوں سے ہمکنار کرا دیتے ہیں، اور یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا قدم ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے چلیے، چاہے دبے پاؤں ہی کیوں نہ چلنا پڑے، مگر چلیے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کون ہوں گے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو میرے گھر والوں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و زیادتیوں سے بھری تھی۔ زندگی ہر جاندار کو دی جاتی ہے، مگر بامقصد زندگی صرف انسان کو دی گئی ہے، اور وہ مقصد ہی اسے باقی مخلوقات سے الگ اور بہتر بناتا ہے۔ جو چیزیں قیامت کے دن مومن کے اعمال کے ترازو میں رکھی جائیں گی، ان میں سب سے وزنی چیز حسن اخلاق ہوگی۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ پریشانیاں صرف مکافات عمل کے تحت نہیں آتی، کچھ آزمائشوں کے طور پر، کچھ سبق دینے، کچھ نیکیاں دینے اور کچھ مستقبل کی تیاری کے لیے بھی آتی ہیں۔ کلاس میں جب اگلے بچے کو مار پڑتی تھی تو ہم سوچتے تھے اب ہماری باری ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا جنازہ دیکھ کر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، محنت کرو، صحیح طریقہ اپناؤ، دعا کرو، امید رکھو اور پھر نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ جس نے کبھی آپ کی تباہی کی کوشش بھی کی ہو، اس پر کبھی بھروسہ مت کیجیے۔ یاد رہے سام جلد تبھی اتارتا ہے جب وہ اس سے بڑا سام بنتا ہے۔ اللہ اس انسان کو پسند کرتا ہے جو نفس کی لگاموں کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، نہ کہ نفس کو اپنی لگامیں تھما دیتا ہے۔ جو اپنے نقص پر نظر رکھتا ہے گمراہی سے بچتا ہے اور ہر پل اپنی اصلاح کرتا ہے۔ جس طرح آپ لوگوں کے سامنے جانے سے پہلے اپنے کپڑوں کو ٹٹولتے ہیں، اسی طرح اپنے الفاظوں کو لوگوں تک پہنچانے سے پہلے ٹٹولیے۔ اس لیے کہ جس طرح کپڑے آپ کے ذوق کا پتہ دیتے ہیں، اسی طرح الفاظ آپ کی مثبت اور منفی شخصیت کا پتہ دیتے ہیں۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ لگاؤ ہو تو خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں اور بیزاری ہو تو خامیاں تلاش کر لیتے ہیں۔ نیک بننے کے لیے بھی ایسی کوشش کرو جیسی کوشش خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ گلاب کا کوئی بھی نام رکھ دیا جائے مگر پہچان تو خوشبو سے ہی ہو جاتی ہے۔ انسان بھی ویسا ہی ہے، اس کا کوئی بھی رنگ ہو، روپ ہو، ذات ہو، قبیلہ ہو، مگر پہچان اپنے کردار اور اخلاق سے ہو جاتی ہے۔ سیکھنے والے کے لیے راستے ہزار اور نہ سیکھنے کے لیے بہانے بے شمار۔ اگر مگر لیکن کا انجام کاش اور حسرت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ دکھ اس وقت اتنا نہیں ہوتا جب دنیا آپ کے خلوص کو غلط رنگ پہنا دیتی ہے،
بلکہ دکھ اس وقت شدید ہوتا ہے جب آپ کے بہت اپنے آنکھوں پر دنیا کی اینک لگا کر آپ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ زندگی مسلسل چلنے کا نام ہے، تھک کر ایک جگہ رکنے کا نام نہیں۔ سستانے کے لیے رکیں گے تو پیچھے آنے والے قافلے کچل کے رکھ دیں گے۔ حالات کیسے بھی ہوں، لوگ کیسا بھی رویہ رکھیں، اپنا بیسٹ رہیں۔ زندگی بہت مختصر سی ہے، فانی ہے۔ دائمی زندگی کا سوچیں گے تو یہ تکلیفیں وہاں تو راحت میں بدل جائیں گی تو اچھا محسوس ہوگا۔ جو دوسروں کو احترام نہیں دیتے، دوسروں کی قدر نہیں کرتے، دوسروں کو ویلیو نہیں دے سکتے، وہ ناکام بیمار شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ خوش فہمیوں کی اینک جب اترتی ہے تو ہر چیز صاف دکھائی دیتی ہے، حتیٰ کہ اپنی اوقات بھی۔ کامیاب وہی ہیں جو اس اینک کو وقت سے پہلے اتار دیتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ برائی کیوں اتنی وزن دار ہوتی ہے، لاکھ اچھائیوں پر غلبہ پا جاتی ہے۔ ہم انسان کسی کی ایک برائی کی وجہ سے اس کی لاکھ اچھائیوں کو بھلا دیتے ہیں، پھر وہی ایک برائی دل میں سدا زندہ رہتی ہے، مگر اچھائیاں زندگی بھر کے لیے مٹ جاتی ہیں۔ کام کو بوجھ سمجھنے والوں کا کام گھٹتا اور بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، جبکہ شوق سے کام کرنے والوں کا کام بڑھتا اور بوجھ گھٹتا چلا جاتا ہے۔ اچھائی گائے جیسی ہوتی ہے جو سوکھی گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہے، اور برائی سانپ ہوتی ہے جو میٹھا دودھ پی کر بھی ڈھس لیتی ہے۔ فیصلہ ریل کی پٹری کے کانٹے کی طرح ہوتا ہے، کانٹا غلط بدلا جائے تو ایک لمحے میں منزل بدل جاتی ہے۔ جو بات تم اپنے دشمن سے چھپانا چاہتے ہو اسے اپنے دوست سے بھی مت کہو، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کسی روز تمہارا دشمن بن جائے۔ مشکل وقت ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اکثر خاندانوں میں ایسے مہربان بھی ہوتے ہیں جو اپنوں سے حسد کرتے ہیں اور غیروں کے جوتے اٹھاتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہر انسان اپنی جگہ کسی نہ کسی کو کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ لوگ آپ سے بہترین عمل ہی سیکھیں، بدترین نہ سیکھیں۔ خیر سیکھیں، شر نہ سیکھیں، بھلائی سیکھیں، برائی نہ سیکھیں۔